جی تو آج کا ہمارا سیشن ہے اہل بیت اور صحابہ کے مشترکہ فضائل۔ یہ فہم محرم کورس میں آج ہمارا چوتھا سبق ہے۔ کل ہم نے اہل بیت اور ان کے حقوق کے متعلق بات کی تھی، اور اس سے پہلے ہم نے اہل بیت کے فضائل پڑھے تھے۔ تو آج کا سیشن جو ہے وہ اہل بیت اور باقی جو صحابہ ہے ان دونوں کے مشترکہ فضائل، یہ کیوں پڑھ رہے ہیں، تو یہ انشاءاللہ سیشن کے اندر ہمیں واضح ہو جائے گا۔ اس بات کا آپ کو ادراک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، امت محمدیہ، اس کے خصائص میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وسطیت اور اعتدال پر قائم رکھا ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل یعنی امت وسط بنایا ہے تاکہ لوگوں پر گواہ بنو۔ تو وسطیت اور اعتدال کا یہ پہلو تمام امور میں موجود ہے، خواہ ان کا تعلق عقیدے سے ہو یا احکام سے ہو۔ مثال کے طور پر انبیاء کرام کے تعلق سے یہودیوں کے منہج میں جفا پائی جاتی ہے۔ قرآن حکیم نے یہ بتایا کہ یہود نے بہت سے انبیاء کی تکذیب کی اور بہت سے انبیاء کو قتل کر دیا، اور اس کے برعکس جو نصارہ ہے ان کے منہج میں انبیاء سے محبت کا پہلو تو ہے، مگر انتہائی غلو کے ساتھ، جیسا کہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے اظہار محبت کیا، اور اس طرح اظہار محبت کیا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ الہ مقرر کر لیا، نعوذ باللہ۔ تو اہل اسلام کے منہج میں وسطیت ہے، اعتدال ہے، مین روی ہے، جو یہود کے افراد اور نصارہ کے تفرید کے مابین ہے۔ چنانچہ مسلمان انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور کسی غلو کے بغیر ان سے محبت بھی کرتے ہیں۔ پھر مسلمان کے اندر بھی جتنی جماعتیں موجود ہیں ان میں بھی مختلف اعتبار سے افراط و تفرید تو موجود ہیں۔ کچھ فرقے جو ہیں وہ الحاد و ضلالت کا شکار ہوئے۔ ایک طرف وہ نواسب یا خوارج ہیں جن کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل یعنی اہل بیت کے متعلق بغض اور عداوت موجود ہے۔ دوسری طرف وہ روافظ ہیں جو اہل بیت سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ محبت بہت سے غلو پر قائم ہے، وہ محبت میں غلو کرتے ہیں، اہل بیت کا مقام بہت بڑھا دیتے ہیں، اور وہ غلو جو ہیں وہ ہر دور میں الحاد کے پودوں کی آبیاری کرتا رہا، جس سے کتاب و سنت نے بار بار روکا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 171 میں، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے 3248 نمبر، کہ ایاکم والغلو، غلو سے بچو، فإنما هلك من كان قبلكم الغلو فی الدین، بے شک تم سے پہلے قوموں کو دین میں غلو نے ہلاک کیا، برباد کیا، ذلیل کیا، رسوا کیا۔ تو روافظ اور نواسب کی اس روش میں یہود و نصارہ سے تشبہ کا پہلو تو موجود ہے۔ یہودی اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، مگر نصارہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو بجا ان کے خلاف عداوت پر مبنی رویہ رکھتے تھے۔ یہی روش نصارہ کی تھی، جو اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے تھے مگر یہود کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتے تھے۔ جبکہ اہل اسلام اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یہودیوں کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور نصارہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہ ہمارے منہج وسطیت اور اعتدال کی انتہائی روشن اور قوی دلیل ہیں کہ ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں اور ہم اعتدال پر مبنی عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا منہج اس حوالے سے بھی انتہائی سدید ہے، واضح ہے، روشن ہے، سیدھا ہے۔ چنانچہ نواسب کے دلوں میں اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عداوت کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی، جبکہ روافظ کے دلوں میں اہل بیت سے محبت تو موجود ہے مگر اصحاب رسول کے تعلق سے انتہائی عداوت اور نفرت کا پہلو پایا جاتا ہے، جس کا اظہار وہ طرح طرح کے سب و شتم سے کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے منہج میں اہل بیت سے محبت کا عقیدہ موجود ہے، اور تمام اصحاب رسول سے محبت کا بھی واضح منہج موجود ہے، اور یہ محبت ہر قسم کے غلو سے پاک ہیں، بالکل ویسی ہی ہیں جیسے اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہی اور بتائی۔ چونکہ اب بہت سے عوام میں یہ بات سرایت کر چکے ہیں، میں اور آپ معاشرے میں یہ بات سنتے ہیں کہ اہل بیت کے فضائل اور مناقب بہت زیادہ ہیں، اہل بیت جو ہیں وہ فضائل اور مناقب کے اعتبار سے بہت زیادہ آگے ہیں۔ اگرچہ یہ بات بالکل درست اور صحیح ہے، مگر اس کی آڑ میں آ کر بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام کی عزت پر حملہ کر کے صرف اہل بیت ہی کو برتری دی جاتی ہے،
اسی مناسبت سے میں نے آج یہ مناسب سمجھا کہ آج کا سیشن جو ہے وہ اس بات کو ہم بیان کریں آج کے سیشن میں کہ جتنے فضائل اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو عطا کیے ہیں اور اہل بیت کو دیے ہیں، جتنا مقام اللہ نے اہل بیت کو دیا ہے، اسی طرح دیگر صحابہ کو بھی اللہ رب العالمین نے وہ مقام بھی دیا اور ان کو وہی اسی طرح فضیلت بھی عطا فرمائی ہے۔ یہ ہم اس لیے جانیں تاکہ ہمارے دلوں میں اہل بیت سمیت باقی تمام صحابہ کی محبت بھی پہلے سے زیادہ ہو سکے۔ تو یہ آج کے سیشن کا عنوان اس لیے رکھا گیا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخشا ہے اور اللہ تمام صحابہ اور اہل بیت سے راضی ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 100 میں اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظیم۔ اور مہاجرین اور انصار میں سبقت کرنے والے سب سے پہلے لوگ، یعنی سب سے پہلے جو ایمان لائے تھے اور وہ لوگ جو نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور اس نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے، یعنی اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، ذالک الفوز العظیم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اہل بیت سے بھی راضی ہیں اور تمام صحابہ سے بھی راضی ہے۔ اسی طرح سورۃ المجادلہ کے اندر اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، یہ لوگ اللہ کا گروہ ہے، یعنی حزب اللہ، اللہ کا گروہ۔ یاد رکھو یقیناً اللہ کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو ان دو آیات میں آپ نے دیکھا کہ صحابہ کی بھی فضیلت ہے، اہل بیت کی بھی فضیلت ہے، دونوں کی فضیلت اپنی اپنی جگہ موجود ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ ہم دیکھیں گے کہ درجات کچھ صحابہ کے افضل ہیں، اہل بیت کے بھی درجات افضل ہیں، اور صحابہ میں بھی اللہ رب العالمین نے کچھ صحابہ کو افضلیت دی ہے۔ تو درجات میں تفاوت تو ہے، درجات میں فرق تو ہے، لیکن اس کے باوجود تمام صحابہ اور اہل بیت جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُمْ من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله ما تعملون خبير۔ اور تمہیں کیا ہے، تم اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے جبکہ آسمان اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اور تم میں سے جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جنگ کی وہ برابر نہیں، یعنی یہ عمل بعد میں کرنے والے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور کچھ نے بعد میں خرچ کیا، تو جو بعد میں خرچ کیا وہ پہلے خرچ کیا، دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ درجے میں ان لوگوں سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد میں خرچ کیا، یعنی پہلے جنہوں نے خرچ کیا وہ اعلیٰ درجے کے ہیں، اور جنہوں نے پہلے خرچ کیا اور پہلے جنگ کی تو وہ اعلیٰ درجے پائے گئے۔ اور سب سے اللہ نے اچھی جزا کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو خوب باخبر ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا بات معلوم ہوئی؟ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی تھا، خواہ وہ اہل بیت سے ہو یا عام اصحاب سے ہو، خواہ وہ سابقین یا اولین میں سے ہو یا بعد میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہو، جس نے بھی اپنی زندگی میں لمحہ بھر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور پھر اسلام پر ہی اس کی موت واقع ہوئی، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بھی ہے اور جنتی بھی ہے، اور بعد میں آنے والی امت کے لیے بھی اس سے محبت کرنا اور اس کا دفاع کرنا لازم ہے۔ سب صحابہ اور اہل بیت سے محبت کے متعلق، یعنی عقیدہ طحاویہ عقیدے کی کتاب ہے، اہل سنت والجماعت ہماری کتاب ہے نا، اس کتاب میں لکھا ہے کہ ہم تمام اصحاب رسول سے محبت کرتے ہیں، ہم ان میں سے کسی ایک کی محبت میں غلو کرتے ہیں، نہ ہی کسی ایک سے برات اختیار کرتے ہیں، اور جو ان سے بغض رکھے یعنی صحابہ سے جو بغض رکھے یا حق بات کے بغیر ان کا تذکرہ کرے ہم اس سے بھی بغض کرتے ہیں، اور ہم صحابہ کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ بھی کرتے ہیں، اور ان سے محبت کرنا دین، ایمان اور احسان ہے، اور ان سب سے بغض رکھنا کفر ہے، نفاق ہے اور سرکشی اور بغاوت ہے۔ یہ واضح عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ تمام صحابہ سے محبت کی جائے۔ اسی طرح تیسرے پوائنٹ میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ صحابہ اور اہل بیت یہ دونوں ہی اللہ کا انتخاب تھا، دونوں ہی اللہ کا انتخاب تھا۔
یعنی اگر خاندان بنو ہاشم کو اللہ نے چنا تو صحابہ کرام کو بھی اللہ نے چنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کے اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا، اور کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو منتخب کیا۔ یہ اللہ کے رسول کا خاندان ہے۔ اور اسی طرح کی بات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے متعلق بھی موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا اور میرے لیے ساتھیوں کو بھی خود چنا، یعنی صحابہ کو بھی اللہ نے چنا، پھر ان میں سے میرے لیے وزیر، انصار اور مددگار اور سسرار اور داماد بنائے، لہٰذا جس نے انہیں برا بلا کہا اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور ساری کائنات کی لعنت ہو۔ اللہ کریم اس کا فرض اور نفل کچھ بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ المستدر الحاکم کے اندر صحیح حدیث موجود ہے کہ صحابہ بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ تو اس حدیث میں سے ہمیں یہ بات معلوم چلی کہ یہ ان سب لوگوں کے لیے خوفناک وعید ہے اس حدیث کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامادوں عثمان بن عفان اور ابو العاصم یعنی بنو امیہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخیاں کرتے ہیں، تو ان کے لیے سخت وعید ہیں اس حدیث کے اندر، اور ان لوگوں کے لیے بھی لعنت و تباہی اعمال کی دھمکی ہیں جو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والوں یعنی ابو بکر، عمر، ابو سفیان اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طنز کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں، اور اس کو اپنا مشغلہ اور مذہب بنایا ہوا ہے۔ یہ آج کل آپ سنتے ہیں نا، آپ اپنے بچے کا سفیان نام رکھے تو لوگ برا مناتے ہیں۔ تو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لا چکے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ میرے ان لوگوں کو جو برا بلا کہے گا تو اللہ اور رسول کی اور فرشتوں کی اس پر لعنت ہے۔ تو یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ نے صحابہ کو بھی چنا تھا اور اہل بیت کو بھی چنا تھا۔ اسی طرح اہل بیت کا خیال رکھنے کا حکم دیا تھا، کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال رکھنے کا بھی حکم اللہ نے دیا، اللہ کے رسول نے دیا۔ اللہ کے رسول نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا نا، یا اہل بیت کے بارے میں فرمایا تھا کہ یا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، اے لوگوں میں آدمی ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ یعنی موت کا فرشتہ پیغام اجل لائے اور میں اس کو قبول کر لوں گا۔ تو اس کے بعد میں تمہیں دو بڑی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، پہلے تو اللہ کی کتاب ہے اور اس میں ہدایت ہے، نور ہے، تو اللہ کی کتاب کو تھامے رکھو اور اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ غرض یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کی کتاب کی طرف بہت ہی رغبت دلائی کہ کتاب کے ساتھ جڑے رہو۔ پھر فرمایا کہ دوسری چیز میری اہل بیت ہے، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہوں۔ 3 بار اللہ کے رسول نے فرمایا۔ یہ حدیث ہم نے کل بھی پڑھی تھی، پرسوں بھی پڑھی تھی۔ تو اسی طرح کی بات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا۔ صحابہ کا دفاع کرنے، صحابہ کو بچانے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ احفظوا فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں خیال رکھنا، میرا خیال رکھنا، میرے صحابہ کے بارے میں میرا خیال رکھنا۔ اور پھر ان لوگوں کے بارے میں جو ان صحابہ سے متصل ہوں گے یعنی رابعین، پھر ان لوگوں کے بارے میں جو تابعین سے متصل ہوں گے یعنی تبع تابعین۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ان تمام لوگوں کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں کوئی بھی نازیبا انداز اختیار نہ کرو۔ تو جیسے الفاظ اللہ کے رسول نے اہل بیت کے متعلق فرمایا نا، سیم یا دوسرے الفاظ میں وہی بات اللہ کے رسول نے صحابہ کے متعلق فرمائے، تو دونوں کی بات اللہ کے رسول کر رہے ہیں۔ اسی طرح اہل بیت کا جو راستہ تھا وہ اصحابی رسول کا بھی وہی راستہ تھا، اصحابی رسول بھی اسی راستے پہ چلتے تھے۔ جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور پھر اس کے بعد میرے اہل بیت کو پکڑو، تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت کو اپنائے رکھنا۔ خلفاء جو اصحاب رشد و ہدایت ہیں، ان خلفاء کی سنت کو پکڑ کے رکھنا، سنت کو مضبوطی سے تامنا، ٹھیک ہے، اور نئی نئی بدعات اور اختراعات سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ بلا شبہ ہر نئی بات بدعت ہے اور کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو فالو کرنے کا حکم دیا کہ میری سنت کی تابعداری کرو اور میرے خلفائی راشدین کی سنت کو اپناؤ۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی، کہ جو 73 فرقے بنیں گے تو اس میں حق پر کون ہوں گے؟ ما انا علیہ واصحابی،
یعنی یہ وہ ہوں گے جس میں اور میرے اصحاب ہوں گے، یعنی جو صحابہ سے بھی محبت کریں گے، مجھ سے بھی محبت کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اور خلفائے راشدین دونوں کے راستے پر چلنے کو ہی گمراہی سے بچنے کا ذریعہ قرار دے دیا۔ تو ہم یہ نہیں کریں گے کہ اہل بیت سے محبت تو کریں گے لیکن صحابہ کے ساتھ بغض کریں گے، ایسا تو سیدھے راہ پہ ہم چل نہیں سکتے۔ تو لہٰذا اہل بیت سے محبت کریں گے، ان کا راستہ جو ہے وہی راستہ صحابہ کا ہے، صحابہ سے محبت کریں گے، تبھی جا کے ہم صحیح پکے مسلم بن جائیں گے۔ مجھے آپ 1 منٹ دیں گے؟ جی، انتہائی معذرت، مجھے بہت ہی اہم کال تھے۔ جی، تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جس طرح صحابہ، جس طرح اہل بیت کی تطہیر ہوئی ہے نا، ان کی صفائی اور پاکیزگی اور تزکیہ کا پورا نظام جو اللہ نے مکمل کیا تھا، اسی طرح صحابہ کی بھی تطہیر ہوئی ہے۔ یعنی اہل بیت سے اللہ تعالیٰ نے گندگی کو دور کر دیا تھا، تو اسی طرح صحابہ سے بھی دور کر دیا۔ اب اہل بیت کے بارے میں قرآن میں ہے نا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہے کہ فقرنا، اور اپنے گھروں میں ٹھکی رہو، اور پہلی جاہلیت کی زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے رسول کا حکم مانو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے۔ اے گھر والو، تمہیں پاک کر دے اور خوب پاک کرنا۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اسی طرح یہ تطہیر کا جو اعزاز ہے یہ صحابہ کو بھی حاصل ہے کہ صحابہ کو بھی اللہ نے پاک کیا تھا۔ سورۃ انفال میں اللہ نے فرمایا اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمُ رِجْزَ الشَّيْطَانَ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ جب وہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے خوف دور کرنے کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی اتارتا تھا تاکہ اس کے ساتھ تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کرے، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط گرہ باندھ دے اور اس کے ساتھ قدموں کو جما دے۔ تو عام طور پر عوام الناس میں یہ بات مشہور ہے کہ تطہیر کے عمل میں صرف اہل بیت ہی گزرے ہیں، ان کو پاک کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں پنج تن پاک کا نظریہ بہت معروف ہے کہ پنج تن ہی پاک ہیں، باقی کوئی پاک نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وصف اور امتیاز سبھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو عطا کیا تھا۔ سارے صحابہ کو یہ فضیلت حاصل تھی۔ اسی طرح اہل بیت کے اندر سید الشہداء موجود ہیں، تو صحابہ کرام کے اندر بھی سید الشہداء موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حمزہ کے متعلق فرمایا نا کہ سید الشہداء حمزۃ، حمزہ جو ہے وہ شہداء کے سردار ہے۔
مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فضیلت کو حمزہ تک محدود نہیں رکھا، دیگر اصحاب رسول بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے اعزاز حاصل کرنے کا موقع اللہ کے رسول نے دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَرَجُلٌ قَامَ إِلَىٰ إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ، اور وہ شخص بھی شہداء کا سردار ہے جو کسی ظالم و جابر حکمران کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے تو وہ حکمران اسے قتل کر دے۔ اس فضیلت میں عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے، جنہوں نے قیصر کے سامنے کلمہ حق بلند کیا اور وہ شہید ہو گئے۔ آل یاسر رضی اللہ عنہ کے وہ سبھی شہداء میں شامل ہیں جنہوں نے ابو جہل کے سامنے کلمہ حق بلند کیا۔ مشرکین مکہ کے قید میں گرفتار خبیب رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنے ایمان پر کمپرومائز کرنے سے صاف انکار کر دیا اور شہادت کو قبول کر لیا۔ یعنی یہ فضیلت بھی دونوں کی موجود ہے، اہل بیت کی بھی اور صحابہ کی بھی۔ اسی طرح اہل بیت کو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اہل بیت میرے جسم کا ٹکڑا ہے، تو صحابہ کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ وہ بھی میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ مثال کے طور پہ اہل بیت کے متعلق صحیح بخاری کے اندر حدیث ہیں 3714 کہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جگر گوشہ قرار دیتے فرمایا کہ فاطمہ بعضۃ منی، فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر اصحاب کے متعلق بھی فرمائی، جیسا کہ انصار کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اوصیکم بالانصار فانہم کرشی وعیبتی، میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ میرے جسم و جان ہے، انہوں نے اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کی ہیں لیکن اس کا بدلہ ان کو نہیں ملا، اور وہ بدلہ ملنا ابھی باقی بھی ہے، اس لیے تم لوگ ابھی ان کے نیک لوگوں کی نیکیوں کی قدر کرنا اور ان کے خطاکاروں سے درگزر کرنا۔ اسی طرح ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے جسم کا ٹکڑا قرار دیا، چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الیمنی هذه ید عثمان فضرب بها على یدہ فقال هذه لعثمان، اللہ کے رسول نے اپنے جسم کو عثمان کا جسم قرار دے دیا، فرمایا اپنے دائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، پھر اسے دوسرے ہاتھ پر مار کر فرمایا یہ عثمان کی بیعت ہے، یعنی اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ، یعنی اپنے جسم کو عثمان کا جسم قرار دے دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح فاطمہ کو اللہ نے جسم کا ٹکڑا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے، تو اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا انصار کو بھی اسی طرح ہی تعبیر کیا ہے، تو اس فضیلت میں بھی دونوں برابر ہو گئے۔ اور دامادی رسول ہونے میں بھی مطابقت کو ذرا دیکھیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹی تھی، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں تھیں، اور عثمان کے پاس یہ ایسا اعزاز ہے جو دنیا کے کسی اور انسان کے پاس نہیں ہے۔ اس میں بھی دونوں کی مطابقت ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی آپ نے سنی ہے کہ اہل بیت کو اللہ نے کہا کہ حسن اور حسین جو ہیں وہ جنت کے سردار ہوں گے، تو یہ سرداری اہل بیت کو بھی دی ہیں تو ساتھ میں صحابہ کو بھی دی ہیں۔ مثال کے طور پہ جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ اور یہی بات شیخین کریمین کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی ھذان سیدا کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، یہ دونوں جنت کے ادیڑ عمر والوں کے سردار ہوں گے، خواہ وہ اگلے ہوں یا پچھلے، سوائے انبیاء اور مرسلین کی۔ تو معلوم ہوا اس حدیث سے کہ انبیاء اور رسول کے علاوہ سب کے سردار سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ جو بڑے لوگ ہوں گے تو ان کے سردار کون ہوں گے؟ ابوبکر ہوں گے اور عمر ہوں گے، اور نوجوانوں کے سردار کون ہوں گے؟ حسن ہوں گے اور حسین ہوں گے۔ تو دونوں کی فضیلت ذکر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، مگر افسوس کے بعض لوگوں نے منچاہی مراد لیتے ہوئے کسی کو تو جنت کا سردار مان لیا اور کسی کے سرے سے جنت میں داخلے کا ہی انکار کر دیا۔ یہ اصل میں افراط و تفریط ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ بات سمجھنی ہے کہ اگر نوجوانوں کا سردار حسن حسین ہے تو بوڑھوں کے سردار ابوبکر اور عمر ہے، تو یہ دونوں اس فضیلت میں بھی مطابقت رکھتے ہیں اور دونوں برقرار ہے۔
اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنتی قرار دینے والے جو صحابہ تھے اس میں بھی دونوں صحابی شامل ہیں۔ اگر اہل بیت یہ بہت سارے افراد کو نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، جیسا کہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین، تو دوسری جانب بہت سے صحابہ کرام کو بھی اللہ کے رسول نے نام لے کر جنتی قرار دے دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحة فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعد فی الجنہ وسعید فی الجنہ ابو عبیدۃ ابن جراح فی الجنہ۔ یعنی اس حدیث میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، سعد جنتی ہے، سعید بن زید جنتی ہے، اور ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہے۔ تو اگر اہل بیت کے لیے اللہ کے رسول نے نام لے کے جنتی ہونے کی بات کی ہے، تو صحابہ کے لیے بھی اللہ کے رسول نے یہی بات کی ہے، تو اس میں بھی دونوں برابر ہو گئے۔ اسی طرح نام لے کر تذکرہ کرنے میں مطابقت پائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا یا عائشہ ھذا جبریل یقرئک السلام، اے عائشہ یہ جبرائیل امین تمہیں سلام کہتے ہیں۔ میں نے اس پر جواب دیا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہی فضیلت یہی فضیلت جو ہے وہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حاصل ہے۔ ابی بن کعب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے فرمایا ان اللہ امرنی ان اقرئک القرآن قال اللہ سمانی لک قال نعم۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں۔ ابی بن کعب نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام بھی لیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں انہوں نے کہا ہے، یعنی اللہ نے کہا ہے۔ تو کیا واقعی اللہ، پھر ابی بن کعب نے کہا کہ کیا واقعی اللہ رب العالمین کے ہاں میرا تذکرہ کیا گیا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو ابی بن کعب یہ سن کر خوشی سے رونے لگے۔ تو اگر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جبریل امین نے سلام کہا ہے، تو پھر دوسری صحابہ کی فضیلت یہ ہے کہ ابی بن کعب کے بارے میں اللہ نے بات کی اللہ کے رسول سے کہ اس کو قرآن سناؤ، تو یہ بڑی فضیلت والی بات ہے، تو اس میں دونوں برابر ہو گئے۔ اسی طرح اہل بیت سے محبت کا صلہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اور صحابہ سے محبت کا صلہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا۔ جس طرح ہم نے پرسوں پڑھا تھا کہ فضائل اہل بیت سے متعلق حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا احب اللہ من احب حسین، اللہ اسے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ انی احبہما فاحبہما، بے شک میں ان دونوں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر اور ان سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت کریں۔ یہ ہم نے پرسوں پڑھی تھی یہ حدیث۔ جبکہ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے متعلق بھی ارشاد فرمائے فمن احبہم احبہ اللہ ومن ابغضہم ابغضہ اللہ، کہ جو انصار سے محبت کرے اللہ بھی ان سے محبت کرے، اور جو انصار سے بغض رکھے اللہ بھی ان سے بغض رکھے۔ تو اس میں بھی دونوں کیا ہو گئے؟ برابر ہو گئے۔ اسی طرح اہل بیت کی شہادت کی پیش کی خبر اللہ نے دی تھی، تو دیگر صحابہ کی شہادت کی پیش کی خبر بھی اللہ نے دی تھی۔ یعنی اہل بیت کے متعلق ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ قام من عندی جبریل قبل فحدثنی ان الحسین یقتل بشط الفرات، یعنی اس سے پہلے جبریل امین میرے پاس سے اٹھ گئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرات کے کنارے پر شہید کیا جائے گا۔ یہ پہلے سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، پیشن گوئی کی تھی۔ اسی طرح سیدنا عمر اور عثمان کے متعلق بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈوانس میں شہادت کی خبر دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اسکن احد فلیس علیک الا نبی و صدیق و شہیدان۔ احد کے پہاڑ پر اللہ کے رسول موجود تھے، اس کے ساتھ صدیق بھی تھے اور عثمان بھی تھے اور عمر بھی تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسکن احد، اے احد کے پہاڑ حرکت بند کر دو، تجھ پر اس وقت ایک نبی موجود ہے اور وہ صدیق موجود ہیں، وہ شہیدانی اور دو شہید ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان دونوں کی شہادت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے کیا
پہلے سے ایڈوانس میں ہی پیشن گوئی کی، یعنی شہادت کی پیشن گوئی اہل بیت اور صحابہ دونوں کے متعلق موجود ہے، مگر یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایک کی شہادت کو لے کر اتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، شور و غل پیدا کیا جا رہا ہے، اور ایک نیا محاذ کھڑا کیا جا رہا ہے، اور دوسری کی شہادت پر خاموشی اختیار کی جا رہی ہے، تو یہ بات تو منافقت ہوئی نا، تو اس میں بھی دونوں برابر ہیں۔ اور یہ جو مولا کا لفظ ہے، اہل بیت سے محبت اور نفرت یہ ایمان اور نفاق کا مظہر ہے، اسی طرح صحابہ سے بھی محبت اور نفرت یہ بھی ایمان اور نفاق کا مظہر ہے۔ اللہ کے رسول نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ مجھ سے مومن ہی محبت کرے گا، یعنی علی نے فرمایا تھا نا کہ مجھ سے مومن ہی محبت کرے گا اور مجھ سے منافق ہی بغض رکھے گا، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو صحابہ کے متعلق بھی اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ انصار سے محض مومن ہی محبت کرے گا اور منافق ہی بغض رکھے گا۔ اسی طرح جو مولا علی ہم کہتے ہیں، یہ جملہ ہر زبان زد عام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، جس جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں، اے اللہ جو علی کو دوست رکھے اسے تو بھی دوست رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اسے دشمن رکھ، یا تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی کے متعلق بھی ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابوبکر کو بناتا، لیکن جانی دوستی تو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہو سکتی، اس کے بدلے میں اسلام کی برادری اور دوستی کافی ہے۔ زید بن حارثہ کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انت اخونا و مولانا، تم ہمارے بھائی ہو اور ہمارے دوست ہو۔ تو مولا کا لفظ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ملتا ہے حدیث میں، اور اسی سے ملتا جلتا اور اس کا معنی جملہ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ ان لکل نبی حواری و حواری الزبیر، ہر نبی کے حواری، حواری کا مطلب سچے مددگار، یعنی ہر نبی کے سچے مددگار ہوتے ہیں اور میرے سچے مددگار زبیر ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اوصانی خلیلی، مجھے میرے خلیل دوست نے وصیت کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مولا کا لفظ ہے دوست کو کہتے ہیں، اس طرح اگر علی کو اللہ نے مولا کہا ہے تو دوسرے صحابہ کو بھی کہا ہے، تو اس فضیلت میں بھی دونوں برابر ہوئے ہیں۔ اسی طرح علمی جہاد، عالمی جہاد، جو جہاد کا جھنڈا اللہ کے رسول نے خیبر کے موقع پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تما دیا تھا، تو ان کو ایک فضیلت دی گئی تھی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی موجودگی میں مصلی پر آگے کیا اور ان کے پیچھے نماز پڑھی، سارے صحابہ نے بھی پڑھی اور اللہ کے رسول نے پڑھی۔ تو مصلی پر آگے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مقام دینا ہے، فضیلت دینا ہے، تو اس میں بھی دونوں اہل بیت اور صحابہ برابر ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور جو اہل بیت کو قتل کرے گا وہ بدترین شخص قرار دیا گیا ہے، اور جو صحابہ کو بھی قتل کرے گا اس کو بھی بدترین شخص قرار دیا گیا ہے۔ تو ان تمام باتوں سے ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام خاندان کے بجائے محنت اور قربانی کی قدر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، فضائل تو دونوں کے ذکر کرتا ہے، فضائل اہل بیت کے بھی بہت ہیں، صحابہ کے بھی بہت ہیں، تو ہم دونوں سے محبت بھی کریں گے، اور اصل چیز خاندان نہیں ہے، اصل چیز قربانی ہے، محنت ہے، عمل ہے۔ آپ دیکھیں نا، تبوک کے موقع پر جب مسلمانوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تجوریوں کا منہ کھول دیا، تو تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک اعزاز ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے، فرمایا کہ جس راستے پر عمر چلتے ہیں شیطان اس راستے پر نہیں چلتا۔ صحیح طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کام ہو گیا بھائی، واحد یہاں سے ادھر 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 یہ جگہ دھو، ادھر ادھر یہ آپ کے وہی یہ دھو لو، یہاں سے دھو، یہاں سے دھو۔ آسما اپنا مائک بند کیجئے۔ آسما، آسما اگر مجھے سن پا رہی ہیں پلیز اپنا مائک بند کیجئے۔ جی جی بند کر دیا سر۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھیں گے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ اعزاز ہے کہ جو کسی اور کے پاس نہیں ہے،
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس راستے پر عمر چلتے ہیں شیطان اس راستے پر نہیں چلتا۔ اسی طرح سیدہ عائشہ وہ واحد خاتون ہیں جن کی نکاح سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تصویر دکھائی گئی تھی۔ سیدنا زینب رضی اللہ عنہا وہ واحد خاتون ہیں جن کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود اللہ تعالیٰ نے براہ راست کیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فداک امی فداک ابی و امی جیسے قابل فخر جملے سننے کو ملے۔ سیدنا حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جنہیں فرشتوں نے خود آ کر غسل دیا، یہی وجہ ہے کہ انہیں غسیل الملائکہ بھی کہا جاتا ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رازدانی رسول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ میرا رازدان ہے، اور اس کے پاس اللہ کے رسول کے بہت سارے راز پڑے ہوئے تھے۔ سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو الشہادتین کا لقب دیا گیا۔ تو خلاصہ بحث کیا ہوا ان تمام باتوں کا اور آج کے اس سیشن کا، یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے اور اس کی حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اہل بیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ، تعلق اور نسبت کا جو شرف اور امتیاز حاصل ہے، اور اللہ کے رسول نے جو شرف ان کو دیا ہے، وہ دنیا کے کسی اور انسان کو حاصل نہیں ہے، اور اسی رشتہ کے نسبت سے ہی وہ لوگ تمام امت مسلمہ کے ہاں ایک خاص مقام اور مرتبہ اور فضیلت رکھتے ہیں۔ مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص، جماعت یا گروہ ان سے تو محبت کرے اور ان کی محبت کے آڑ میں دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پر زبان درازی کرنا شروع کر دے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہونا فخر اور اعزاز کی بات ضرور ہے، مگر یہ سمجھ لینا کہ بس فضیلت کا ہی یہی ایک معیار ہے، تو یہ بات کسی طور پر بھی درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 میں اللہ نے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے عزت والا اور اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو تم میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرتا ہے۔ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اگر ایمان اور تقوی نہیں ہے تو اعلیٰ ترین نسب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونے کے باوجود جہنم میں جایا جا سکتا ہے۔ ابو جہل کو دیکھیں۔ اور اگر ایمان اور تقوی ہے تو خواہ آپ کسی بھی فرقے سے ہیں، کسی بھی جگہ سے ہیں، کسی کو آپ کے دادا کا نام بھی معلوم نہ ہو، تو وہ بھی جنت میں جا سکتا ہے۔ بلال حبشی کو دیکھے، وہ اللہ کے رسول کے نسب سے تھوڑی تھے، لیکن اللہ کے دین کے لیے انہوں نے خدمات کی اور توحید پر جمے رہے، تو اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری سنا دی۔ تو آج کے سیشن سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جتنے فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے متعلق فرمائے ہیں، سیم اسی طرح صحابہ کے بھی اس طرح کے فضائل ہیں۔ تو فضائل میں دونوں مشترک ہیں، دونوں سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ ہم افراط و تفریط سے کام نہیں لیں گے، ایسا نہیں کریں گے کہ اہل بیت سے ہمیں زیادہ محبت ہے، ان کے فضائل زیادہ ہیں تو صحابہ سے بغض رکھنا شروع کر دے، تو یہ ایمان کا معیار نہیں ہے، یہ نفاق ہے۔ اہل بیت سے بھی محبت کریں گے، ان کے فضائل بھی ہیں، صحابہ کرام سے محبت کریں گے، ان کے بھی فضائل موجود ہیں۔ یہ تھا آج کا سیشن۔ آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ سر، آپ نے ابھی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کی تصویر دکھائی گئی تھی، تو کیا اس ٹائم پہ